خطہ پوٹوہار کے کلچر میں پہلے نمبر پہ اگر کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے تو وہ بیل دوڑ جلسہ ہے۔ بیل دوڑ جلسہ خطہ پوٹوہار کے کلچر کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کا شوق بنتا جا رہا ہے، اور یہ شوق دوسرے شوقوں سے کس قدر مختلف اور مہنگا ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے بیلوں کی قیمتیں کروڑوں میں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں موجود ایسے بیل جن کی قیمتیں کروڑوں میں ہیں۔ آج ہم خطہ پوٹوہار ضلع اٹک کے ایک ایسے شوقینوں کے ڈیرے پر موجود ہیں جن کی بیل کی قیمت بھی لگ بھگ کروڑ کے قریب لگ چکی ہے۔ اس کو بھی تقریباً 75-80 لاکھ تک یہ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا ہوا ہے۔ 2000 روپیہ تو اس پہ ڈیلی تقریباً خرچہ السلام علیکم جی، ایکسپلور پاکستان یوٹیوب چینل پہ محمد زین۔ تو میں آج آپ کو ایسے بیل دکھانے کے لیے آیا ہوں جن کی قیمتیں کروڑوں میں ہیں۔ اچھا جی، پاکستان میں موجود ایسے بیل جن کی قیمتیں کروڑوں میں ہیں، تو یہ دیکھ کر سن کر ہی انسان کے ہوش خطا ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں موجود ہوں اٹک میں، اور یہ جو بیل آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوالات بھی کریں گے۔ یہاں پہ مقامی جن کے ڈیرے پہ میں ہوں ان سے سوالات بھی کریں گے، اور اس بیل کے بارے میں پتہ کریں گے کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں پتہ کریں گے اس کے کھانے وغیرہ کے بارے میں، کہ اس کی خوراک وغیرہ کیا کیا ہے، کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی قیمت لگ چکی ہے، اور اس کے مالکان کتنی قیمت مانگ رہے ہیں۔ تو آج میں موجود ہوں اٹک میں ناظم اکرم صاحب کے ڈیرے پہ۔ سابق ناظم یونین کونسل میاں والا کسی تعریف یا کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے۔ تو ناظم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ناظم صاحب، سب سے پہلے تو آپ اس شہزادے کے بارے میں بتائیں کہ اس کا نام کیا آپ نے رکھا ہے؟ یہ جو داند ہے اس کا نام ہے چیمپئن انمول نگینہ۔ چیمپئن انمول نگینہ۔ انمول نگینہ، صحیح۔ یہ ہم نے تقریباً آج سے کچھ 14 مہینے پہلے چھوٹا سا ایک ہم نے خریدا تھا۔ اچھا، چھوٹا سا خریدا تھا؟ چھوٹا سا خریدا ٹھیک تھا، ہے۔ ٹھیک اس ہے۔ کی عمر کم تھی؟ عمر بالکل کم تھی، سال کا تھا اس کا میرے خیال میں، اس ٹائم سال سے بھی کم تھا۔ صحیح۔ تو یہاں ہم نے اسے رکھا، اس کی ہم نے وہ پرورش وغیرہ کی ماشاءاللہ۔ تو بعد میں اپنے طور پہ پھر جو شوقین ہوتے ہیں وہ ٹرائی وغیرہ لیتے ہیں کہ اگر یہ دوڑنے والا ہے یا نہیں۔ تو ہمارا تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ دوڑنے والی لائن پہ ہو تو ٹھیک، ادروائز تو ہم قربانی پہ یا اس سے پہلے ہمارے پاس وہ کاٹا گاؤں والے آتے ہیں، ہم فروخت کر دیتے ہیں۔ دہلی میں اس نے بہت ہی اچھی یعنی کہ نا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹل یہ 7 دفعہ ہم اس کو دوڑا چکے ہیں۔ اچھا، 7 دفعہ یہ بیل دوڑ چکا ہے؟ ٹوٹل 7 دفعہ۔ اس کی عمر ابھی ٹوٹلی 2 سال ہے۔ 2 سال ہے، 7 دفعہ دوڑ چکا ہے، جس میں 4 دفعہ یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اس نے ماشاءاللہ۔ اچھا، 4 دفعہ گولڈ میڈل، صحیح ہے۔ اور 2 دفعہ یہ چوتھے نمبر پہ آیا، چوتھے نمبر وہ بھی اس کے ساتھ جو جوڑا تھا، چونکہ یہ جوڑے کی ہوتی ہے نا، جی بالکل جوڑا ہوتا ہے۔ ایک تیز دوڑنے والا، ایک تھوڑا کم دوڑنے والا ہو، تو آج کل تو وہ پوائنٹ میں نمبر ہوتے ہیں، گھڑیوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کے کوئی سیکنڈز کے حساب سے اس کی دوڑ ہوتی ہے؟ جی، سیکنڈ یہ اسٹاپ واچ ہوتی ہے، سیکنڈ پوائنٹ پہ اس حساب سے۔ اچھا، پوائنٹ کے حساب سے یہ۔ اچھا ناظم صاحب، ہمیں یہ بات بتائیں کہ ان کی جو خوراک ہوتی ہے بیلوں کی، یہ دوسرے جانوروں کی طرح ہی ہوتی ہے یا اس کے اندر کچھ ڈفرینس ہوتا ہے؟ کچھ مغز کھلاتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں ان کو؟ اس میں یہ ہمارے حافظ احسن صاحب ہیں جو، اچھا ٹھیک ہے، ان کا اس کی خدمت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اتنی جو ماں ہوتی ہے نا، جی وہ چھوٹے بچے کی کیئر نہیں کرتی، حفاظت نہیں کرتی جتنی حافظ صاحب کرتے ہیں۔ حافظ وغیرہ یہ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ صبح سویرے اٹھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو یہ بیر ہوتا ہے، اس کو پھر جناب یہ پورا چلاتے پلاتے ہیں، اس کی مالش کرتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ مالش کر کے اس کو پھر وہ یہ بھوسے کا تاوا وغیرہ ڈالتے ہیں، صبح پھر اس کو دودھ ڈالتے ہیں، صحیح، فروٹ ڈالتے ہیں، اچھا، ان کو گلوکوز ڈالتے ہیں، دودھ فروٹ 11 بجے تک۔ ہاں جی، یہ بیر ہوتا ہے، بعد کو اس کو پھر اندر لے جاتے ہیں، صحیح ہے، اندر اس کو پھر پنکھے پہ باندھتے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے پھر یہ پیر نکالتے ہیں، اس کو پھر چلائیں پھیلائیں گے، اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے اس کی مالش کریں گے۔ اس کے بعد اس کو آٹے وغیرہ میں مکھن یا گھی ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو 3 کلو دودھ تقریباً اس کو ابھی پھر یہ ڈالیں گے۔ اچھا، دن میں تقریباً کتنا دودھ دیتے ہیں اس کو؟ ڈیلی میں میرے خیال میں کہتے وہ ایوریج آپ نکالیں تو 2000 روپیہ تو اس پہ ڈیلی تقریباً خرچہ ہو ہی جاتا ہے جی، بالکل بالکل نارمل سبھی بالکل ایسی۔ ہاں جی۔
اچھا تو اس کی قیمت کے بارے میں بتائیں کتنی لگ چکی ہے؟ ہم نے شوق کے لیے رکھا ہے جی. اچھا تو کوئی یہ حرف آخر بھی نہیں ہے. ہم سے اگر کوئی زیادہ شوقین آ گیا, کسی نے اچھی قیمت دی تو نو پرابلم, سیل آؤٹ بھی کر دیں گے. اچھا پہلے اس سے پہلے ہم نے ایک انمول نگینہ رکھا ہوا تھا. اچھا تو وہ اس نے پچھلے سال مالڈی ورلڈ کپ ون کیا تھا. اچھا اسی دن اس کے شام کو کوئی گاہک آ گئے تھے, ہم نے وہ سیل آؤٹ کر دیا تھا. اچھا تو اس کو بھی تقریباً 75-80 لاکھ تک یہ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ, یعنی کہ 72 کے بعد ریسنٹلی جب اس نے وہ 72 سے بھی بڑا ورلڈ کپ تھا چھوٹے والا. اچھا وہ جب اس نے ون کیا ہے نا جی, تو اس سے پہلے اس کی اتنی یہ قیمت تھی. اچھا انشاءاللہ قسمت کی بات ہے, مقدر کی بات ہے, جس کے مقدر میں ہوا کتنے لکھے ہیں کتنے نہیں لکھے ہیں. تو ابھی آپ کی کیا رب جانتا ہے, آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی اس کی؟ ڈیمانڈ شوق کی بیٹا کوئی ڈیمانڈ جی, وہ تو بالکل ایسے چھوٹا سا وہ بٹیرا ہوتا ہے کروڑوں لاکھوں میں, وہ بھی بیچتے ہیں. بالکل بے شک بے شک, شوقینوں کی بات ہے جی بالکل شوق کی یہ بات جو ہے. سونا ہوتا ہے نا وہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہوتا ہے بالکل. یہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سونا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مستقبل کریم میں انشاءاللہ یہ پورے اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کو انشاءاللہ یہ اس کا چیمپئن بنائے گا. اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو چھوٹا سا تھا جو ہم نے تب اس کو لیا تھا, تو آپ نے کدھر سے لیا تھا؟ ہم نے اس کو تھٹا سے لیا تھا. تھٹا سے کسی شوقین بندے سے لیا تھا؟ شوقین آدمی سے لیا تھا. اچھا ڈاکٹر وکاس اس کا نام ہے, اس سے ہم نے لیا تھا. اچھا اچھا اچھا. اور پیچھے جو اس کی نسل ہے وہ تراگڑی نسل ہے, اس کی تراگڑی. اچھا اس کی نسل تراگڑی ہے. ترگڑ ٹھیک ہے. جنگی نسل, فتح جنگی اس سے یہ آ رہا ہے. مطلب بیسیکلی یہ فتح جنگی نسل میں سے ہے. فتح جنگی تراگڑی نسل میں ہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ان لوگوں نے یہ بیل باندھنے کے لیے اسپیشل کمرے بنائے ہوئے ہیں. یہ نیچے اس کی ریت وغیرہ بچھائی جاتی ہے, اور اتنے مہنگے دان رکھنا کوئی عام بات نہیں ہے. اس کی باقاعدہ اس کو پنکھے اور یہ اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں تاکہ ان کا ٹمپریچر نارمل رہے. اور اس طرح کی باریاں, دروازے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں, اور اتنے جوان یہ سارے ان کی دیکھ بھال کے لیے ہیں, اور پنکھے وغیرہ یہ سارا سامان یہاں کا. ابھی ہمارے ساتھ اس ڈیرے کے مکمل انچارج یعنی کہ اس کی مکمل دیکھ بھال کرنے والے ناظم اکرم صاحب کے چھوٹے بھائی احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں اور مال مویشیوں کے بارے میں ان کے سے بھی جانتے ہیں, اور یہ بیلوں کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم چاچو. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بیٹا؟ کیسا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی ان انمول نگینہ اور ان شہزادوں کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. ہاں, جیسے ابھی آپ کو ناظم صاحب نے بتا بھی دیا ہے. جی جی. یہاں جو ہے نا ہمارے ڈیرے کے اوپر جو مال ہے نا وہ اصلی مال ہے. اچھا ہاں صحیح, اصلی مال جس کو کہتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے, یہ وہ مال ہے. ٹھیک ہے. یہ چیمپئن انمول نگینہ جی ہمارے ڈسٹرکٹ کٹا تحصیل پنڈی گئے اور ہمارے علاقے کا ایک سفیر سمجھے. اچھا, سفیر ہوتا ہے, بین ملک میں جاتا ہے, پاکستان اپنے ملک کا وہ پروموٹ کرتا ہے. جی بالکل, نام روشن کرتا ہے. اچھا یہ اللہ کے فضل و کرم سے اندرون بیرون ملک صحیح, ہر جگہ اس نے میاں والا پنڈی گئے بٹک کا نام روشن کیا. بالکل بالکل ایسی ہے. میں اپنی یہ جو میری نیک فرما بردار اولاد ہے, بالکل یہ بھی نعمت خداوندی کا ایک تحفہ. بے شک ایسی ہوتا ہے. بالکل اس فیلڈ میں انہوں نے میرا نام اتنا زیادہ پروموٹ کر دیا. میں تو بیسیکلی غریب آدمی ہوں. اگر یہ پیسے کی گیم ہوتی یا پیسوں سے یہ چیزیں ملتی مشکل ہے تو جی, میں تو ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا وہ بچڑا بھی نہ لے سکتا. بالکل ایسی میری والدہ کی دعائیں ہیں, بے شک غریب لوگوں کی بے دعائیں شک ہیں, ایسی ہے. اور رب کریم رب رحیم کا اسپیشل کرم ہے. بالکل ایسی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے شوق سے رکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بالکل چند دنوں کے بعد اس کا جوڑ ہو گیا. ابھی ٹھیک ہے, کسی اچھے ورلڈ کپ میں دوڑائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ناظم صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. مہربانی جناب, اللہ آپ کو سلامت رکھے.